بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں ریلوے اسٹیشن کا ایک ملازم انچارج تھا، اور جس ریلوے اسٹیشن میں انچارج تھا اس اسٹیشن کا میں صرف نام کا ہی انچارج تھا، کیونکہ میرے انڈر کوئی ملازم کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بات میں آج تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک گمنام سا اسٹیشن تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کو بننے ابھی کوئی 1 برس کا عرصہ بیتا ہوگا۔ گمنام اس لیے کہ اس اسٹیشن پر دن میں کوئی اکا دکا ہی گاڑی آتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی بوسیدہ 4 دیواری کے پیچھے میرا کوارٹر تھا، جس میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کوارٹر کیا تھا؟ 4 دیواری کے اوپر چھت ڈالی گئی تھی۔ بارش کے دنوں جس میں سے پانی ٹپکتا، اور اسی کو میں گمنامی کی زندگی کہتا تھا۔ اسٹیشن کی 4 دیواری سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ریلوے پھاٹک تھا، جو کبھی کبھی گاڑی کی آمد و رفت کے باعث مجھے بند کرنا پڑتا تھا، جس کے بند کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی نقصان تھا۔ پھاٹک کراس کر کے گاڑی چند منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ تک رکتی تھی۔ گاڑی رکنے کے باوجود کوئی شخص آج تک اس اسٹیشن پر نہیں اترا تھا، جبکہ مجھے اسٹیشن پر ملازمت کرتے ہوئے 20 سے 22 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور میں اس پر پاکستان بننے سے پہلے کا ملازمت کرتا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن پہلے ہندوستان حکومت کے پاس تھا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان حکومت کے ایریا میں آ گیا۔ پاکستان بننے کے باوجود مجھے تنخواہ برابر ملتی رہتی تھی، جو کہ بذریعہ کوریئر مجھ تک پہنچتی رہتی تھی۔ اسٹیشن کی بوسیدہ 4 دیواری کے پیچھے میرا اکلوتے کمرے والا کوارٹر، اور کوارٹر کے سامنے پرانا قبرستان، ایسا قبرستان جس کی 4 دیواری تک نہیں تھی، جس میں رات کے وقت کتوں اور گیدڑوں کے بھونکنے اور چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ جا بجا ٹنڈمنڈ درختوں کے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن پر رات ہوتے ہی الو چنگارتے لگتے، اور اس سے ماحول بھی کافی پر اسرار ہو جاتا تھا۔ قبرستان کی دائیں جانب چٹھیل میدانوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے، جن میں بسا اوقات خانہ بدوشوں کا کوئی گروہ آ کر آباد ہو جاتا تو وہ میدان بھی آباد ہو جاتے تھے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، لیکن ان کالے کالے حبشیوں سے مجھے خاصا چڑ تھی، اور ان کے کبھی کبھی وہاں آنے سے میں کسی حد تک چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس بات کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، اس دور میں آپ کی یہ میٹرو بس اور دیگر ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ سفر کے لیے زیادہ تر لوگ ریل کے سفر کو اہمیت دیتے تھے، اور زیادہ تر مسافر اپنا سفر ریل کے ذریعے ہی طے کرتے تھے، اور اس کے لیے زمانہ قدیم کی کوئلے والی ٹرینیں ہی استعمال ہوتی تھی۔ لوگوں میں شعور نہ تھا، ادھر ادھر کی ہانکتے تھے، مگر کام کی کوئی بات بھی نہ کرتے تھے۔ میری ڈیوٹی 24 گھنٹے تھی، اور ان 24 گھنٹوں میں میرا کام یہ تھا کہ مجھے دن میں 1 بار اور رات کو 2 بار اپنے کوارٹر سے نکل کر ریلوے ٹریک کا بوسیدہ اور عمر رسیدہ پھاٹک ٹرین کی آمد کے وقت بند اور اس کے چلے جانے کے بعد کھولنا تھا۔ پھر دوبارہ اپنے کوارٹر واپس آنا ہوتا، اور پھر لمبی تان کر سونا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک رات سو کر اٹھا تو باہر، مطلب اپنے کوارٹر سے باہر، مجھے کچھ انسانی آوازیں سنائی دی، اور میں سمجھ گیا کہ ایک بار پھر وہی کالے کالے حبشیوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا ہوگا۔ اپنے کوارٹر سے باہر آیا تو واقعی میں میرا شک درست نکلا تھا۔ وہی کالے کالے حبشی تھے جنہوں نے قبرستان کے قریب پڑے خالی پلاٹ میں ایک بار پھر اپنے خیمے گھاڑنے شروع کر دیے تھے۔ میں منہ بسڑتا ہوا کوارٹر سے نکلا، اور کوارٹر والے کمرے کی دیوار کے ساتھ نصب واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اچھے سے منہ ہاتھ دھویا، اور پھر واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا، اور ایک جانب رکھے کچن کے مختصر سامان کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنا ناشتہ اور کھانا وغیرہ خود ہی بناتا تھا۔ اپنے لیے ناشتے میں 2 پراٹھے بنائے اور انہیں چائے کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا۔ اس دوران مسلسل گھڑی کی جانب بھی دیکھ رہا تھا اور وقت کا تعین بھی کر رہا تھا۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کوارٹر سے باہر آ گیا اور اپنے قدم اسٹیشن کی جانب بڑھا دیے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے روزنامچہ میں حاضری لگوائی، اور پھر ادھر ادھر گھوم کر سیر سپاٹا کرنے لگا۔ کافی دیر تک میں یوں ہی ٹائم پاس کرتا رہا، پھر ہینڈ واچ میں ٹائم دیکھا، گاڑی آنے میں چند منٹ باقی تھے۔
میں نے اپنے قدم آہستہ آہستہ ریلوے پھاٹک کی جانب بڑھا دیے۔ ریلوے پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دور سے گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ گونجی تو میں نے جلدی سے پھاٹک کے بھاری لوہے کے بوسیدہ دروازے کو بند کر دیا اور پھر گاڑی کے آنے اور پھر گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی اور گاڑی کے گزر جانے کے بعد میں نے پھاٹک کھول دیا اور قدم اپنے کوارٹر کی جانب بڑھا دیے۔ کوارٹر سے کچھ دور ہی سے میں نے دیکھ لیا کہ وہی خانہ بدوش اپنے لیے عارضی رہائش گاہ کا انتظام کر چکے تھے۔ میں نے ان کی جانب کچھ خاص توجہ نہ دی اور اپنے کوارٹر کے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ زندگی مختصر سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا تھا میری زندگی میں؟ کچھ رنگینیاں نہ تھی۔ ایک بے مزہ سا شخص تھا، نہ بیوی، نہ بال بچے، نہ ماں اور نہ ہی بات۔ پیدا ہوتے ہی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، والد نے منحوس قرار دے کر یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ یتیم خانے کی مینیجر نے ایک شخص سے پیسے لے کر مجھے اس کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔ کیا رہ گیا تھا میری زندگی میں؟ بکاؤ مال بن گیا تھا، بکاؤ مال۔ میں نے رو رو کر آنکھوں کے آنسو تک خشک کر لیے تھے۔ آخرکار میرے مالک مجھے خریدنے والے کو نہ جانے مجھ میں کیا نظر آیا اور اس نے ترس کھا کر مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ پہلا ٹائم اسکول میں گزارتا اور باقی ٹائم مالک کے ساتھ اس کی دکان میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ میرا مالک مجھ سے بڑا خوش تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا اور میں بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ کبھی میں نے اپنے مالک کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی تھی اور اس کی ہر بات کو سرہم تسلیم کرتا۔ میرے 4th کلاس کے امتحان ہوئے اور میں انتہائی اچھے نمبر لے کر پورے اسکول میں اول آیا اور مجھے اساتذہ کی جانب سے کافی انعامات بھی ملے، جنہیں دیکھ کر میرے مالک کا سر فخر سے مزید بلند ہو گیا۔ میرے رزلٹ کے چند روز بعد ہی مالک کی بیوی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ مالک نے ننھے بچے کا نام میری مرضی کے مطابق افتخار احمد رکھا۔ جتنی خوشی میرے مالک کو ہوئی تھی اس سے کوئی زیادہ خوشی مجھے ہوئی تھی۔ مالک نے بچے کی پیدائش پر دل کھول کر حرج کیا اور اپنے خزانے کا منہ غریب غربا لوگوں پر کھول دیا اور خیرات کی دیگیں پکنے لگی۔ مالک افتخار احمد کی پیدائش پر کافی خوش ہوا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا اور مالک کا بیٹا افتخار احمد بڑا ہوتا چلا گیا۔ افتخار کے 6 سال کے ہوتے ہی میں نے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ میرے میٹرک مکمل کرتے ہی میرے مالک دن رات میرے بارے میں فکر مند رہنے لگے اور میرے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنے لگے اور میرے لیے نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے صبح ہی صبح کہا، اکرام بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، جانا ہے کہیں۔ کہاں جانا ہے مالک؟ میں نے استفسار کیا۔ یہ مالک مالک نہ کہا کر مجھے، میں مالک نہیں ہوں، باپ ہوں تیرا، بیٹا ہے تو میرا۔ آئندہ ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، انکل کہہ دیا کر مجھے۔ ٹھیک ہے انکل، میں نے کہا، لیٹر آیا ہے، انٹرویو ہے تیرا، اب دیر مت کر اور جلدی سے جا کر تیار ہو، وقت نکلتا جا رہا ہے، انکل نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گیا۔ انکل باہر میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے باہر نکلتے ہی کہا، چلیں انکل؟ جی بیٹا۔ تانگے والے انکل ہمارے انتظار میں ہی کھڑے ہیں، انکل نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اپنے قدم تانگے کی جانب بڑھا دیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موٹر گاڑیاں اس قدر عام نہ تھی اور سفر کے لیے زیادہ تر تانگے ہی چلا کرتے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا انکل کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ کوچوان نے ہمارے بیٹھتے ہی گھوڑے کو چابک لگائی اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر میں ہم اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ کافی دیر بعد ہماری باری آئی تو میں اور انکل اٹھ کر مطلوبہ کمرے میں پہنچ گئے۔ کافی دیر تک میں اور انکل انٹرویو والے کمرے میں رہے اور جب باہر نکلے تو میرا اور انکل کا چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ مجھے اپنے ہی ایریا میں ریلوے اسٹیشن پر بطور انچارج سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اپنے ہی ایریا میں انچارج کا کام سر انجام دیتا رہا اور پھر میرا ٹرانسفر ایک دور دراز کے علاقے اقبال نگر میں ہو گیا، جو کہ نہ صرف ہمارے گھر سے کافی دور تھا بلکہ ہمارے صوبے سے بھی کافی دور تھا۔ ادھر میرے ٹرانسفر کے آرڈر آئے اور ادھر انکل کو بھی کافی علیل رہنے کے باعث حالکی حقیقی سے جا ملے۔ یہ سانحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میرا سگا باپ مر گیا ہو۔ مجھے اپنے سگے باپ کے مرنے پر اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے میرے سوتیلے باپ یا انکل کے وفات پر ہوا، لیکن میں نے خود کو بڑی حد تک سنبھال رکھا۔ انکل کو سپرد ہاں کرنے کے بعد میں نے گھر کو حیرآباد کہا اور اپنے ٹرانسفر والے نیو ایریا میں آ کر سیٹل ہو گیا۔ وہ دن اور آج کے دن میں واپس انکل کے گھر کبھی نہ گیا، کیونکہ وہاں جگہ جگہ انکل کی یادیں بستی تھی۔ میں کوارٹر کے بستر پر پڑا اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے گاڑی کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور پھر ایک مردانہ چیخ بھی سنائی دی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور میں بستر سے اٹھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔
کمرے سے باہر نکلتے مجھے ریلوے پھاٹک کے قریب کچھ انسان اکٹھے ہوتے دکھائی دیے۔ اللہ خیر کرے، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا ان لوگوں کے قریب جانے لگا۔ کچھ درمیان ان کے قریب کھڑے تھے لوگ۔ ان کے قریب پہنچتے ہی آگے کا منظر دیکھتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آگے کا منظر ہی اس قدر خوفناک تھا کہ کسی انسان کا خوفزدہ ہونا لازمی امر تھا۔ ایک شخص ریلوے پھاٹک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار آنے والی پیسنجر ٹرین کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پر گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت کرنا مشکل کام تھا۔ اس شخص کو چلنے کے بعد ٹرین بھی پلیٹ فارم پر جا رکی اور مسافر باہر نکل کر اس منظر کو دیکھنے لگے۔ خیر اللہ اللہ کر کے معاملہ نپٹایا گیا اور اس شخص کو اس وقت تک میرے پاس رہنے کا کہا گیا تاکہ مر جانے والی کی شناخت کے بعد لواحقین کو سونپا جا سکے۔ اس فیصلے میں میں تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ ایک لاش کے ساتھ 2 دن رات گزارنا کس قدر مشکل کام تھا، لیکن میری کسی بات پر توجہ نہ دی گئی اور وہ لوگ اس بات کو میری کم توجہی اور غفلت کا باعث ثابت کر کے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ بلاخر مجھے بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ معاملہ نپٹایا گیا اور مجھے اس لاش کو اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں رکھنے کا آرڈر دے کر وہ لوگ چلتے بنے اور میں تنہا رہ کر ایک لاش کے ساتھ دن رات گزارنے کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ ایک زندہ انسان کا ایک مردہ شخص کے ساتھ دن رات بتانا، اور وہ بھی ایسی سنسان جگہ پر جہاں بندہ نہ بندے کی ذات ہو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خانہ بدوشو سے ایک چادر لی اور اس میں نے اس لاش کو مکمل طور پر پیک کر کے خانہ بدوشو کی مدد سے اپنے کوارٹر میں رکھا اور پھر اپنے مختلف امور سر انجام دینے لگا۔ مختلف امور مطلب کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں نے کھانے پینے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے دن گزرا اور رات کے سائے ارد گرد منڈلانے لگے۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا اور کھانا کھانے کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں لاش کی موجودگی کی وجہ سے نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر آخرکار نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ آنکھ حسب معمول صبح 9 بجے ہی کھلی۔ رات کافی پرسکون گزری، کوئی غیر مرئی رد عمل نہ واقع ہوا اور اس سے میرا حوصلہ کافی بڑھا۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھا کیونکہ چند لمحوں بعد گاڑی آنے والی تھی۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک نظر لاش کی جانب ڈالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے جس جگہ لاش کو رکھا تھا لاش اب اس جگہ سے کافی پڑے پڑی ہوئی تھی اور چادر کی گانٹ بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے کھولا ہو۔ کافی دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا اور پھر اس بات کو اپنا وہم قرار دے کر سر کو جھٹکا، کیونکہ میں کوارٹر کے دروازے کو اندر سے بند کر کے سویا تھا اور صبح کو اٹھ کر میں نے ہی دروازے کو دوبارہ کھولا۔ اس بات سے کسی کے اندر آنے کے امکانات بھی کافی کم تھے۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور پھر کوارٹر سے باہر نکل کر میں نے کوارٹر کے کمرے کو لاک کیا اور پھر اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ چند لمحوں میں اسٹیشن میں پہنچ چکا تھا۔ میرے اسٹیشن میں پہنچتے ہی چند ثانیوں میں گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ گونجی اور میں ریلوے پھاٹک کی جانب بڑھ گیا۔ پھاٹک کے بوسیدہ گیٹ کو بند کیا، گاڑی آئی اور گزر گئی تو میں نے ایک بار پھر پھاٹک کا بوسیدہ گیٹ کھولا اور اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا اور بستر پر لیٹ کر اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ کوئی خاص بات تو تھی نہیں، یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح انکل کے مرتے ہی ان کے بیٹے نے آنکھیں موند لی، ایسے جس طرح بلی کو دیکھتے ہی کبوتر آنکھیں موند لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے دن گزرتا چلا گیا اور رات کی سیاہی چارسو پھیلنے لگی۔ اس وقت تک میں اپنے تمام ضروریات زندگی سے فارغ ہو چکا تھا اور بستر پر لیٹا ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین آئی، معمول کے مطابق تمام امور نپٹائے اور کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک بات محسوس کی، وہ یہ کہ لاش ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ سے کافی آگے کو سڑک آئی تھی۔ اس بات پر میں نے اچھا خاصا نوٹس لیا۔ پھر ایک ہی بات ذہن میں تھی، وہ یہ کہ کوارٹر کا دروازہ باہر سے بند تھا اور دروازے کے علاوہ کمرے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ 2 فرنٹ پر روشن دان تھے اور ان پر بھی جالی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس بات کے ذہن میں گھستے ہی میں نے ایک بار پھر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹکا اور بستر پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں مزے سے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کے بعد اچانک میری آنکھ ایک کھٹکے سے کھل گئی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا اور اپنے پس و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں بظاہر تو کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی، لیکن لاش کی جانب سے میرا دل دھڑکا اور میرے دماغ میں ایک بات گھسی کہ ہو نہ ہو کوئی بات تو اس لاش میں ضرور ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور موبائل کی لائٹ روشن کر لی اور لائٹ کا رخ لاش کی جانب کر دیا۔
لائٹ کا رخ لاش کی جانب کرتے ہی میں ٹھٹکا اور میری پیشانی پر خوف کے بل پڑ گئے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا میرے اللہ۔ میں نے لائٹ کو لاش کی جانب کیا تو بوری بند لاش میں ہلچل مچ گئی اور پھر بوری میں سے ایک منمناتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مجھے اس بوری سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ کون ہو تم؟ تم نے ایک زندہ انسان کو اس طرح بوری میں بند کر رکھا ہے، باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ لاش کو اس پوزیشن میں دیکھ کر ہی میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ لاش تھی اور اب ایک زندہ انسان کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام لوگوں نے اسے لاش تصور کر لیا تھا، اور اگر وہ لاش تھی تو اب بولنے کیسے لگی؟ یہی بات میرے ذہن میں کھٹکی، اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کہ مبادا شاید وہ زندہ ہی ہو، لیکن کیسے؟ آخرکار میرے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان لوگوں نے غلطی سے اسے مردہ قرار دے دیا ہو، وہ زندہ ہو اور کومے میں چلا گیا ہو۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی میں نے اس بند بوری کو کھولا۔ کچھ ہی دیر میں اس کام میں کامیاب ہو گیا۔ بندشیں کھلتے ہی وہ مردہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا اور پھر وہ باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے اسے دیکھا تو میں کام کر رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا، جبکہ حادثے کے وقت وہ اس حالت میں نہ تھا، لیکن اب تو مکمل طور پر حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ بوری سے باہر آتے ہی وہ میرے بستر کی جانب بڑھ گیا اور اسی پر لمبی تان کر سو گیا۔ اس نے میری موجودگی کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا اور میں نے اسی میں ہی عافیت جانی، اور میں بھی دیوار کے قریب پڑے صوفے کی جانب بڑھ گیا اور اسی پر پڑھ کر سو گیا۔ مختلف خیالوں میں کھویا میں بھی نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا، اور اب آنکھ صبح سے پہلے کھلنی ہی نہ تھی۔ اطمینان سے سویا، بھرپور نیند کے بعد حسب عادت 9 بجے آنکھ کھلی تو رات کے واقعات میرے ذہن میں تازہ ہونے لگے، اور میں نے جھٹ سے اپنے بستر کی جانب دیکھا تو مزے سے وہ مردہ لمبی ٹانگیں پھیلائے سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پھر اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے اسے نیند سے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے گور گور کر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اپنی جانب گورتے ہوئے دیکھا تو کہا، ناشتہ تیار ہے جناب، تناول فرما لیجئے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے بے روحی سے جواب دیا۔ ہو کون تم؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بے بس آدمی، زندگی کا ستایا ہوا۔ گاڑی کے نیچے کس طرح آئے؟ خودکشی تھی یا؟ میں نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ حادثہ تھا۔ اپنے آپ میں مگن وہ بولے جا رہا تھا۔ گاڑی کے کچلنے کے بعد تم زندہ کیسے ہو؟ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ کس کا؟ تمہارا اور کس کا؟ میرا کوئی گھر نہیں۔ رہتے کہاں ہو؟ اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی رات بسر کر لی جائے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کس بارے میں؟ کہاں جاؤ گے؟ کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور پھر چلتا بنوں گا۔ لیکن میرے پاس کیوں؟ ویسے ہی اب کوئی ٹھکانہ جو ہے نہیں تمہارے علاوہ۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، گاڑی آنے میں چند منٹ پڑے ہیں۔ اوکے؟ یہ اوکے کیا ہوتا ہے؟ عجیب آدمی ہو یار، اوکے کا مطلب نہیں معلوم؟ ہاں نہیں معلوم۔ پڑھنا لکھنا جانتے ہو یا نیرے بدھو ہو؟ پڑھا ہی تو نہیں ہوں، ورنہ اوکے کا مطلب نہ پوچھتا۔ اتنی باتیں تو کر لی ہیں مگر ابھی تک ایک دوسرے کے نام تک نہیں جانتے۔ نام بھی نہیں بتایا تم نے، تو تم نے کون سا بتا دیا؟ ویسے تو میں بے نام ہوں۔ بے نام سے کیا مراد؟ جس کا کوئی نام نہ ہو، اور تمہارا کوئی نام نہیں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ والدین نام رکھنے سے پہلے ہی چل بسے۔ اوہو، تو اس طرح تم بے نام ہوئے، لیکن میرا نام تو ہے۔ تو بتا دو بھائی۔ اکرام کہتے ہیں مجھے۔ ٹھیک ہے بھیا اکرام، تم جاؤ، واپس آ کر گپے ہانکیں گے۔ اچھا میں چلا، یہ کہہ کر میں اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اسٹیشن پہنچنے کے چند منٹ بعد گاڑی آئی اور گزر گئی۔ روزمرہ کے امور سر انجام دینے کے بعد میں واپس کوارٹر چل پڑا۔ کوارٹر پہنچنے کے بعد میں بے نام کے ساتھ گپے ہانکنے لگا۔ دن گزرتے چلے گئے اور ہم بھی وقت کے دھارے کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ان دنوں ایک واقعہ پیش آیا۔ صبح کی گاڑی گزرنے کے بعد میں اپنے کوارٹر کی جانب جا رہا تھا۔ میں کوارٹر سے بھی خاصے فاصلے پر تھا۔ مجھے کوارٹر کے باہر اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہ وہی خانہ بدوش ہی تھے۔ انہیں کوارٹر کے قریب دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور دماغ میں مختلف خیالات چکرانے لگے۔ ویسے ان خانہ بدوشوں کا میرے کوارٹر کے باہر اور ارد گرد کیا کام تھا؟ خیر کوارٹر کے قریب پہنچنے کے بعد یہ راز بھی کھلا کہ خانہ بدوشوں کا ایک فرد اپنے قبیلے سے کافی وقت کا غائب تھا، اور وہ لوگ بھی اسی بارے میں مجھ سے معلوم کرنے آئے تھے۔ کوارٹر میں میرا بے نام ساتھی بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے شاید اسے نظر انداز کر دیا تھا اور وہ کوارٹر کے باہر کرسی پر آرام سے بیٹھا حقہ پینے میں مگن تھا۔ میں نے ان کے سوالوں کے مختصر جوابات دیے اور ان سے جان بچائی۔ ان سے جان چھٹی تو میں اپنے دوست کے قریب آ گیا اور اس کے قریب ہی پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ دن بھی گزر گیا۔
روزمرہ کے کام معمول کے مطابق جاری تھے۔ دوسرے دن ایک انہونی سی بات ہو گئی۔ خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں سے تھوڑی دور ایک لاش ملی تھی اور وہ اسی بد نصیب خانہ بدوش کی لاش تھی جو چند دن پہلے غائب ہوا تھا۔ خانہ بدوش کی لاش ملتے ہی ان کی جھونپڑیاں ماتم کدا بن گئی اور وہاں سے چیخو پکار سنائی دینے لگی، اور پھر وقت گزرتے ساتھ ہی انہیں قرار آتا چلا گیا۔ اس دوران میں نے ایک خاص بات نوٹ کی، وہ یہ کہ میرے دوست نما مہمان کے چہرے پر خاصی سرخی آ گئی اور وہ ایک دو دن میں تازہ دم نظر آنے لگا۔ کچھ عرصے تک وہ اسی کیفیت سے دوچار رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے خون کی سرخی بھی زائل ہونے لگی۔ میں نے اس بات کا ذکر اس سے کیا تو اس نے جسمانی کمزوری کا کہہ کر بات کو ٹال دیا، اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کی کیفیت کو اس کی جسمانی کمزوری سمجھ کر اس بات پر توجہ ہی نہ دی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایک اور منحوس خبر سننے کو ملی۔ خانہ بدوشوں کا ایک اور آدمی پھر سے غائب ہو گیا اور کچھ دن بعد اس کی لاش بھی پہلے والے کی طرح ہی ملی۔ اب تو خانہ بدوشوں میں بھی خوف کی ایک لہر چھا گئی اور وہ بھی یہاں سے کوچ کرنے لگے۔ چند دن کے عرصے میں خانہ بدوش یہاں سے کہیں اور کوچ کر گئے اور وہ میدان ایک مرتبہ پھر ویران اور بیابان ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کو کوچ کیے کوئی ایک ہفتے کی مدت بیتی ہوگی۔ ان کے وہاں سے کوچ کرتے ہی میرا مہمان بھی کچھ دن میں سوکھ کر کانٹا ہوتا چلا گیا۔ ایک بات میرے دماغ میں نہیں گھس رہی تھی کہ بے نام کا اس لاشوں سے کیا سمبندھ ہے۔ لاش ملتے ہی میرے مہمان میں ایک دم سے چستی سی بھر جاتی تھی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ پھر سے سوکھ کر کانٹا ہوتا تھا۔ کیا وجہ تھی اس میں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دے کر جھٹلا دیا۔ دن بدن بے نام سوکھ کر کانٹا ہوتا چلا گیا اور پھر ایک دن چارپائی سے اٹھ نہ سکا۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو جاتا۔ میرے ذہن کو کچھ کولے لگنے لگے اور میں دماغی مریض بن جاتا۔ اگر یہ راز مجھ پر نہ کھلتا ورنہ کیا ہوتا میں نہیں جانتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ایک دن کام سے واپس آیا تو اپنے مہمان کو کمرے میں ٹہلتا ہوا پایا۔ وہ کمزوری سے ادھر ادھر چل پھر رہا تھا اور نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، خود بھی کھانا کھایا اور اسے بستر پر سلانے کے بعد میں بھی ایک طرف رکھ کے صوفوں میں ایک طرف ہو کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کروٹیں لینے کے بعد میں نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا اور اپنے پسو پیش سے بے خبر سکون کی نیند سوتا رہا۔ نیند ایسی چیز ہے جو کہ سولی پر بھی آ جاتی ہے اور میں تو نرم نرم صوفے پر دراز تھا۔ صبح معمول کے مطابق آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، میرا مہمان بستر پر چوکری مارے آرام سے بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر بستر سے اترا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے روبوٹ ہو۔ میرے قریب آ کر اس نے ایک نازیبا حرکت کی اور میری گردن سے سر لگا دیا۔ مجھے اس کا انداز پر اسرار سا لگا اور میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی میری گردن میں دانت گاڑ دے گا۔ میں دوسرے لمحے تڑپ کر اس سے دور ہو گیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے خدا، اس قدر بھیانک چہرہ جو کہ بیان سے باہر ہے۔ لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ان پر ہلکی ہلکی خون کی آمیزش بھی تھی۔ تو کیا میرا یقین سچ تھا اور وہ واقعی میں ایک بدروح تھی؟ کوئی جن زادہ تھا یا پھر کیا تھا؟ یا میرے اللہ! میں نے اس کی اس شکل کو دیکھتے ہی قریب پری میز سے گلدان اٹھایا اور اس کی کھوپڑی پر جھڑ دیا، اور اگلا منظر دیکھتے ہی میں مزید کانپ اٹھا۔ گلدان لگتے ہی اس کی کھوپڑی اٹھ کر ایک جانب جا گری اور وہ کہے لگاتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھتے ہی دہشت سے کانپ اٹھا اور چیخ مار کر دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازے کی جانب گھومتے ہی میرا سانس رک گیا اور میں گھوم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے خدا، یہ کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کمرہ چاروں جانب سے مکمل طور پر بند تھا اور دروازے ایک نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ میں کس جال میں پھنس گیا ہوں؟ وہ بنا کھوپڑی کے میری جانب بڑھنے لگا اور میں خوف و دہشت سے کانپ رہا تھا۔ میری جانب بڑھتے ہی اس کی کھوپڑی اپنے آپ اوپر کو اٹھی اور پھر اس کے دھڑ پر آ کے جم گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ زبان تک گنگ ہو گئی۔ آیتیں پڑھنی چاہی تو زبان تھی کہ اپنی جگہ سے ہل نہ رہی تھی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور میں بستر کے ساتھ رکھے میز کی جانب بڑھ گیا۔ میز کے قریب پہنچ کر میں نے اس کی دراز میں سے قرآن شریف نکالا اور اس کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ رخ کرنے کی دیر تھی کہ قرآن شریف سے ایک شعاع نکلی اور اس جن زادے کی جانب بڑھ گئی۔ اس روشنی کا جن زادے پر پڑنا تھا کہ وہ ایک چیخ مار پر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی، ایسی آگ جو کہ نظر نہ آتی تھی، لیکن کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو تھی۔ ایسی فضا میں ایک آدمی کا سانس لینا دوبر تھا اور میں بھی دوسرے لمحے چکرا کر گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔
ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو کمرہ پہلے کی حالت میں واپس آ چکا تھا اور کمرے میں ٹرین حادثہ میں مر جانے والی وہ لاش وہ جن زیادہ پہلے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے فرش سے اٹھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر کی ہوا میں کچھ دیر لمبے لمبے سانس لینے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں واپس گیا۔ اس شخص کی لاش کا معائنہ کیا، وہ مر چکا تھا۔ میں نے ٹرنک میں سے ایک سفید کپڑا نکالا، اس لاش کو بمشکل غسل دیا، قریب کے قبرستان میں کدال کی مدد سے ایک قبرنما گڑھا کھودا، اکیلے ہی نماز جنازہ ادا کی اور اس لاش کو اس قبرنما گڑھے میں دفنانے کے بعد دعائے مغفرت کی اور پھر اپنے کوارٹر کی جانب چل پڑا۔ یہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن کی گاڑی سے میں شہر کی جانب چل پڑا اور اپنے ٹرانسفر کے تمام امور نپٹائے اور پھر رات کی ٹرین سے واپس چل پڑا۔ بحیریت میں کوارٹر پہنچ گیا اور کچھ دن بعد میری محنت رنگ لائی اور مجھے ایک لیٹر موصول ہوا جس میں میرے ٹرانسفر کے آرڈر تھے۔ مجھے ایک ہفتے میں چوہان نگر میں ڈیوٹی نبھانے آرڈر تھے۔ ایک ہفتے کے اندر میں نے چوہان نگر میں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اب الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرا ٹرانسفر ایک آباد علاقے میں ہوا اور میں اس بات پر بہت خوش تھا۔ اس واقعے کو گزرے آج کافی عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج تک دوبارہ کبھی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور میں اس بات پر بہت ہی خوش ہوں۔